اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. واجب الاحترام، قابل صد احترام امت مسلمہ کے غیور، غیرت مند، جرت مند بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گر سن رہی ہوں گھروں کے اندر پردہ نشین عفت مآب اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم شعبان ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے۔ حضور کے کثرت عبادت کو دیکھ کر رب تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو بھی اسی کے ساتھ ہی منسلک فرما دیا۔ اس کی عظمتیں، رفعتیں، شان و شوکت اپنی جگہ پر ہے۔ ہمارا موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کر رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ چند باتیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت اقدس میں گوش گزار کی تھی۔ آج وہیں سے آگے چلنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ رب کائنات سے، رب ذوالجلال والاکرام سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو موضوع سخن بناتے ہوئے امت مسلمہ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ واقعہ معراج صرف ایک واقعہ اور کہانی نہیں ہے،
بلکہ اس میں امت کے مسائل کا حل، امت کی رہبری اور رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ بہت سارے مسائل کا حل اس میں اللہ نے فرمایا ہے۔ بہت ساری اسلامی تربیت اللہ نے امت کی فرمائی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ معراج النبی نبوت کے 10 سال مکمل ہونے کو تھے جب اللہ نے معراج اپنے حبیب کو کروایا، کیونکہ تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، امتحان بہت ہو چکے تھے۔ اللہ نے ان تکالیف کو، ان غموں کے مداوے کے لیے اپنے حبیب کو سیر کروائی، اور سیر بھی تمام سیروں سے منفرد اور اعلیٰ۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ جب کوئی غم کے اندر پریشان مبتلا ہوتا ہے تو وہ آؤٹنگ کے لیے نکل جاتا ہے، سیر و تفریح کے لیے نکل جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے شہر، جہاں انسان کو راحت اور سکون ملتا ہے، انجوائے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ جگہ دکھائیں، ایسی ایسی جگہ کی سیر کروائی جہاں پر نہ کوئی نبی پہنچ سکا، نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکا۔ اور ایسی سواری کا اہتمام کیا گیا، ہزاروں سواریوں میں سے ایک سواری کا چناؤ ہوا، جس پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنا تھا۔ اور جنت کے اندر، جنت کے باغات میں وہ بڑے ناز و نخرے کے ساتھ پڑھ رہی تھی۔ اس براق نے اپنے رب سے یہ عرض کی تھی، اے اللہ، یہ ساری سواریاں تو نے اپنے حبیب کی سیر کے لیے منتخب فرمائی ہیں، چناؤ تو نے فرمانا ہے، انتخاب تیرا ہوگا۔ اتنے اپنی عاجزی اور انکساری اپنے رب کے سامنے رکھی ہے، اللہ اس کام کے لیے مجھے قبول کر لے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا انتخاب کیا۔ دوسرے انتخاب کی درخواست آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے براق نے خود رکھ دی۔ جب آپ اس پر تشریف فرما ہوئے تو وہ بدکنے لگی۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے نکیل کو پکڑ کر جھٹکا اور کہا، تجھے پتہ نہیں تجھ پر امام الانبیاء، سید الرسل، فخر کون و مقام، سید الانبیاء، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو رہے ہیں، تجھے اس پر خوشی ہونی چاہیے تھی۔
فرمایا کہ میں خوشی اس بات پر نہ کروں کہ میرے اوپر امام الانبیاء تشریف فرما ہے، میں خوشی سے جھوم رہی ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یہ ارشاد فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ آپ کو کل قیامت والے دن راضی کر دے گا، جو کچھ آپ مانگیں گے رب عطا کرے گا۔ میری بھی ایک دعا ہے، التجا ہے، گزارش ہے کہ اللہ نے پل صراط بنائے ہیں، پل صراط سے ہر نبی نے گزرنا ہے، ہر ولی نے گزرنا ہے، ہر جنتی نے گزرنا ہے، تو اس کو کراس کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے اس براق کا انتخاب فرمانا ہے۔ دنیا میں اہل اسلام جتنے بھی عید الاضحیٰ پر جانور قربان کرتے ہیں، میرا رب ان سواریوں کو براق بنائے گا، قیامت والے دن اسی براق پر بیٹھ کر، یعنی اسی سواری پر بیٹھ کر جو دنیا کے اندر قربانی دیا کرتا تھا، اسی جانور پر بیٹھ کر پل صراط کراس کر کے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ کے محبوب، جب آپ پل صراط کراس کرنے لگیں گے تو اپنے رب سے مجھے مانگ لیجیے گا، میرے اوپر بیٹھ کر آپ پل صراط کو کراس کر لینا، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ تو وہ براق جہاں تک اس براق کی نظر جاتی تھی، وہاں پر اس کا قدم ہوتا تھا۔ انسان کی نظر زیادہ دور نہیں، 1 میل تک تو جاتی ہے کم از کم، بعض کی 2 میل تک بھی چلی جاتی ہے، دور دور تک چیزیں نظر آتی ہیں، 4 5 میل تک اگر موسم ماحول صحرا ہو تو بڑی دور تک نظر جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس براق کی نظر انسان سے کہیں تیز اور دور تک تھی، اور جب وہ قدم اٹھاتی تو اس کی نظر جہاں پر ختم ہوتی تھی وہاں اس کا قدم ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا تو واپسی پر تشریف لائے، تو واپس آ کر لوگوں سے بتایا کہ میں آج رات مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے پھر آگے تک آسمانوں تک، بلکہ اس سے بھی اوپر رب تعالیٰ کے قریب چلا گیا۔ اللہ نے مجھے یہ ساری کائنات کی سیر کروائی، کیوں؟ اس لیے کروائی کہ جو جہاں کا جس جگہ کا نبی ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کو وہاں کی رعایا، وہاں کی امتی، وہاں کی چیزوں کو دکھاتا ہے، وہاں پہنچاتا ہے۔ کہ کوئی علاقے کا نبی، کوئی شہر کا نبی، کوئی ایک ملک کا نبی، کوئی 2 ملکوں کا نبی، ایک وقت میں ایک محلے کا بھی نبی ہوتا، ایک شہر میں کئی نبی ہوا کرتے تھے، اور کسی نبی کو اللہ نے 1 امتی عطا کیا، کسی کو 50 امتی عطا کیے، کسی کو 1 بھی امتی نہیں دیا۔ یہ مختلف درجات بندی میرے رب تعالیٰ نے فرمائی۔ قرآن کہتا ہے تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض نبیوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی، درجہ دیا، لیکن رحمت کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، ہم نے اپنے محبوب کو تمام انبیاء پر 6 وجہ سے فضیلت عطا فرمائی۔ یہ فضیلت باقی اور کسی نبی کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ پہلی بات، رب تعالیٰ نے آپ کو جوامع الکلم،
جامع باتیں عطا فرمائی، اور دوسری بات وہ نصرت بالرعب، آپ کی مدد روح کے ساتھ فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو ہر بات کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوا کرتی تھی۔ آپ بات مختصر فرماتے لیکن اس کے معنی، اس کے مطلب، اس کے مفاہیم بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ گویا کہ کوزے کے اندر سمندر بند ہوا کرتا تھا، پھر آپ کا روز اتنا تھا کہ آج تک کسی نے آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہیں دیکھا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کبھی دیکھ نہیں سکتے تھے، آپ کا اتنا روگ تھا۔ شیطان پر تو اتنا روگ تھا کہ اس وقت کے جو بڑے بڑے شیاطین ہوتے تھے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف زدہ ہوا کرتے تھے۔ پھر رب تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ مال غنیمت سے حاصل کی ہوئی چیزیں، مال غنیمت جو کافروں سے چھینا جاتا ہے لڑائی کے دوران، وہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے حلال قرار دے دیا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، فرمایا کہ جتنا بھی مال و دولت تم ان سے چھینو، زمین باغات چھینو، یہ تمہاری ملکیت میں ہے اور یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فرمایا کہ ایک فضیلت ہم نے آپ کو عطا فرمائی کہ ساری کائنات کی روئے زمین کو ہم نے آپ کے لیے سجدہ بنا دیا۔ جہاں چاہو عبادت کرو، جہاں نماز کا وقت ہو نماز کے لیے کپڑا بھی نہ بچھاؤ، ویسے ہی نماز پڑھ لو، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پورے عالم جتنے بھی رب تعالیٰ نے بنائے ہیں، ہمیں تو ایک عالم نظر آتا ہے، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم جنت، عالم جہنم، عالم فلک آسمان، یہ بہت سارے جہاں رب تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ہر جہاں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا۔ گویا کہ ہر کائنات کے ذرے ذرے کا رب تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ اور فرمایا کہ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اور آپ پر نبوت کا سلسلہ آپ نے ختم فرما دیا۔ بتایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، آپ پر ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی سے اگلی منزل طے کرنے لگتے ہیں تو رب تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے اس رات بند کر دیے، اور ہر دروازے پر کھڑے دربان کو فرما دیا کہ اے فرشتے، آج اگر کوئی بھی آ کر دروازہ کھٹکھٹائے، جبرائیل بھی آئے تو دروازہ نہیں کھولنا جب تک وہ نہ بتائے کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دروازہ کھٹکے تو پوچھنا کون، تو جواب ملے کہ میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ امام الانبیاء ہیں، تو پھر دروازہ کھولنا، ورنہ دروازہ کھولنے کی اجازت ہے۔ جو نیچے فریچے وہ نیچے ہی ہیں، آج کی رات میں اوپر نہیں جا سکیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں کے دروازے کھلوانے کے لیے جبرائیل حضور کے ساتھ ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو دروازے سے جواب ملتا ہے، دروازے پر کون؟ تو جبرائیل بتاتے ہیں انا جبرائیل مع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں جبرائیل جناب رسول اللہ کو ساتھ لے کر آیا ہوں، تو پھر ہر دروازے والا مرحبا کہتا، اہلا و سہلا و مرحبا کہتا، تو آپ آگے تشریف لے جاتے۔ اس سے پہلے جو میں نے حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا آخری جملہ جو بتایا گیا وہ ختم بہ النبیون، تو معراج کی رات اس کی بھی اللہ رب العالمین نے دلیل کے ساتھ شہادت دی ہے، گواہی دی ہے، اور امت مسلمہ کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ جس رات اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں پہنچانا تھا، اس رات ایک دروازہ مسجد اقصی کے اندر ایسا تھا جس دروازے کو اللہ نے باب محمد کے نام سے موسوم کیا ہے۔ باقی دروازوں پر مختلف انبیاء داخل ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء دوسرے دروازوں سے داخل ہوئے، اور داخل ہو کر مسجد کے اندر اپنی اپنی عبادت کے اندر وہ مصروف تھے۔ کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ عبادت کر رہا ہے، جو جس کی جی میں تھا، غرض یہ کہ اپنی اپنی عبادت میں وہ مصروف تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب محمد سے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ جو سواری تھی اس سواری کو حضرت جبرائیل نے ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا اور بتا دیا۔ گزشتہ میں اس بات پر میں نے تبصرہ کر دیا تھا، دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا۔ آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ دروازہ باب محمد بھی بند کر دیا۔ اس سے پہلے سارے دروازے بند ہو گئے تھے، آخری دروازہ اور آخری نبی جب اس دروازے سے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دروازے کو بند کر دیا جناب جبرائیل علیہ السلام نے، اور آپ نے آذان پڑھی۔ آذان بھی وہ پڑھی جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کل، یہ وہی آذان ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ ایک صحابی کی خواب کے اندر یہ الفاظ آئے تو آپ نے آ کر حضور کے سامنے بیان کیے تو حضور نے ارشاد فرمایا، بلال ادھر آؤ، اس سے یہ آذان سیکھ لو، لوگوں کے نماز کے لیے اس آذان کے ساتھ بلایا کرو۔ اس کے بعد یہ آذان امت کے لیے ہدیہ اور تحفہ کے طور پر عطا ہوگی۔ آج معراج کی رات جناب جبرائیل علیہ السلام نے آذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلے درود پاک نہیں پڑھا، اذان دینے سے پہلے درود شریف نہیں پڑھا، اور صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہاں تک جبرائیل نے مکمل اذان، نہ شروع میں کچھ پڑھا نہ آخر میں کسی جملے کا اضافہ کیا۔ اب اس میں کسی اور نبی کا نام نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اس وقت بھی آذان کے اندر ملاوٹ نہیں کی، اور قیامت کی صبح تک کے لیے ملاوٹ کرنے سے منع کیا گیا۔ کچھ لوگ حضرت علی کا نام شامل کرتے ہیں آذان کے اندر، وہ آذان نہیں ہوتی۔
کچھ لوگ اذان سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، یہ میرے آقا کا طریقہ حضرت بلال اور حضرت ابی محذورہ کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت بلال کو جو اذان سکھائی گئی سکھانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اذان دینے والے صحابی رسول ہیں جو رسول اللہ پر جان مال اولاد سب کچھ فدا کرنے والے، وہ نہ دین میں تجاوز کرتے ہیں نہ دین میں کمی کرتے ہیں۔ ابھی محذورہ بھی اسی طرح ہیں، انہوں نے بھی اذان سے پہلے نہ درود پاک پڑھا نہ اذان کے بعد محمد رسول اللہ کہا، بلکہ درمیان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہا، لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کی نہیں کہا گیا۔ تو یہ معراج کی رات اذان دینے کا مقصد یہی تھا کہ امت کو تعلیم دی جائے، شروع سے لے کر آخر تک سارا معراج کا واقعہ امت کے لیے بہترین تعلیم تھی۔ تو کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے کہ حضور کا معراج نہیں ہوا، کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے تھے اگر معراج ہوا ہے تو رسول اللہ جب زمین پہ چل رہے تھے تو بشر تھے، جب زمین سے اوپر گئے تو ملک بن گئے، فرشتے بن گئے، پھر آگے چل گئے تو آگے جا کر وہ نور بن گئے۔ تو ہم اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی زندگی میں 23,000 مرتبہ زمین پر تشریف لائے، تو کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جبرائیل معراج کر گیا ہے، بلکہ سب یہی کہتے کہ وہی لے کر آئے۔ جبرائیل کیوں آتے تھے، کس لیے آتے تھے؟ حضور پر وحی لے کر آتے تھے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ قرآن نے مختلف الفاظ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد ہونے کا بتلایا کہ میرے محبوب عبد ہیں، یعنی بشر ہیں۔ بندہ وہی ہوتا ہے جس کے جسم بھی ہو اور جس کی روح بھی ہو، دونوں چیزوں کا مرکب ہو تو بندہ بنتا ہے۔ اگر بندے کے ساتھ بندے کی خالی روح ہو تو کوئی اس کو انسان نہیں کہتا، اگر بندے کا خالی جسم موجود ہو روح نہ ہو تب بھی بندہ نہیں کہلاتا، دونوں چیزیں موجود ہوں تو بندہ کہلاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے جب معراج کروانا چاہیے تو یہ جملہ ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ کس کو سیر کروائی؟ اپنے بندے کو۔ کس کو سیر کروائی؟ اپنے بندے کو۔ وہ بندہ کون ہے جس کو معراج کروایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہو گئی، کیونکہ یہ اللہ نے اپنا بندہ کہا۔ اگر آپ معراج پر تشریف لے کر گئے ہیں اور اس معراج پہ آپ کی کیفیت نورانی بن جائے تو معراج کا انکار کرنا پڑے گا۔ تو معراج انسان کو ہوتی ہے، فرشتے کو نہیں ہوا کرتی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کا مقام سدرۃ المنتہا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس سے آگے ایک اور جگہ ہے جو لا مقام ہے، جہاں پر سورج بھی نہیں، جہاں پر ستارے بھی نہیں، جہاں پر آسمان بھی نہیں، جہاں پر کوئی اور جہان نہیں۔ ایک نئی ایسی جگہ ہے جس کو یا تو اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول محمد رسول اللہ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ اس بات سے ہمیں واضح طور پر سبق مل رہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے جبرائیل یہاں تک تو نے میرا ساتھ دیا، مجھے گائیڈ کیا، میری رہنمائی کرتا رہا، لیکن اب یہاں سے آگے بھی چلنا۔ تو حضرت جبرائیل نوری تھے، نوری ہونے کی وجہ سے آپ نے کہا یا رسول اللہ میں نور کا بنا ہوا فرشتہ ہوں، یہاں سے آگے میں جا نہیں سکتا، اگر جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ یہاں ملک کا، فرشتے کا، نوری کا آخری سٹاپ ہے۔ اس سٹاپ سے آگے جائے گا تو جل جائے گا۔ اس سے آگے مقام ابدیت شروع ہوتا ہے، اس سے مقام آگے بشریت شروع ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہاں پر جو سیگا استعمال فرمایا
بعبدہ کہا، برسولہ نہیں کہا، بحبیبہ نہیں کہا، بنبیہ نہیں کہا، بلکہ کہا بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب رب تعالیٰ کی خدمت اقدس میں تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ نے اپنے قریب بلا کر، توجہ میری طرف رکھے، قریب بلا کر یہ کہا، محبوبہ کائنات میں آپ واحد ہستی اور شخصیت ہو جس کو میں نے اپنا محبوب کہا، جس کو میں نے اپنا محبوب کہا ہے، اور میں نے قرآن مجید آپ پر اتارا ہے، اور اتارا بھی اس لیے نزلنا علی عبدنا، اپنا بندہ بنا کر اتارا ہے، اپنا بندہ بنا کر اتارا ہے۔ کہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، میں نے اپنے بندے پر وحی نازل فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہا میں نے نور پر وحی نازل فرمائی، کس پر وحی نازل فرمائی؟ اپنے بندے پر۔ اور بندہ کس کو کہتے ہیں؟ روح اور جسم کے نام کو بندہ کہتے ہیں۔ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی روح کیا ہے؟ تو جواب یہ ملا امر ربی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب روح اور جسم دونوں اکٹھے ہو تو بندہ بنتا ہے، انسان بنتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو جب اپنے پاس بلایا اور بلا کر یوں کہا، محبوبہ الحمد سے لے کر والناس تک میں نے تجھ پر پورا قرآن اتارنا ہے۔ ابھی اتارا نہیں، ابھی چند آیات چند صورتیں آپ پر نازل ہوئی ہیں۔ یہ نبوت کا 10واں سال ہے، 10واں سال جب آپ کو معراج ہوا، 10ویں سال کو آپ کو معراج کروایا گیا، ابھی پورا قرآن نازل نہیں ہوا۔ تو رب نے کہا میں نے تیرے اوپر قرآن مجید نازل مکمل کرنا ہے، اور پورے قرآن مجید کے اندر میں نے کہیں پر تجھے یا محمد نہیں کہا۔ پورے قرآن میں کہیں یا محمد میں نے نہیں کہا۔ یہ اللہ تیری حکمتیں کیا ہے؟ کہا اگر میں تجھے یا محمد کہوں تو امت بھی یا محمد کہے گی، تیری فضیلت میں کمی آئے گی، تیری شان میں کمی آئے گی۔ میں رب کہنا چاہوں تو کہہ سکتا تھا، کیونکہ کائنات کا خالق مالک اور مالک میں ہی ہوں، معبود میں ہوں۔ اگر میں کہہ بھی لوں تو مجھے حق حاصل ہے، لیکن میں نے تعلیم امت کو آج کی امت کو یہی دینی ہے کہ محبوب کی عظمت میں آپ کی شان میں کمی آتی ہے جب آپ ان کا نام لیتے ہو یا محمد کہہ کر، اس لیے کہ یہاں اس جگہ پر لگایا جاتا ہے جہاں پر کوئی سامنے موجود ہو، قریب موجود ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے اے فلانے، یعنی میں کہوں او بھائی یوسف، میں کہوں بھائی امام میرے سامنے ہو، اگر یہاں مسجد میں کوئی بھی موجود نہ ہو اور میں آواز لگاؤں فلانے فلانے، تو لوگ کہیں گے بڑی پاگل ہو گیا، تم سامنے ہے نہیں، آگے مسجد نہیں جاؤ۔ کوئی سامنے موجود ہو تو پھر اس کے ساتھ یا حرف ندا بلانے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس سے بلایا اور بلا کر کہا اے محبوب میں نے تجھے قرآن مجید کے اندر یاسین کہا ہے، میں نے قرآن مجید کے اندر تجھے توحا کہا ہے، میں نے قرآن مجید میں تجھے مزمل کہا ہے، تجھے میں نے مدثر کہا ہے، میں زاغ البصر کہا ہے، میں نے تجھے بالشمس کہا ہے، میں نے تجھے بالضحیٰ کہا ہے، میں نے تجھے باللیل کہا ہے، میں نے تیری زلفوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، میں نے تیرے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، تیرے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی دھول کی قسمیں کھائی ہیں، اس کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اے محبوبہ میں نے مختلف ناموں سے تجھے قرآن مجید کے اندر پکارا ہے، بلایا ہے اور تعظیم کی ہے، عظمت کے ساتھ میں نے تجھے بلایا ہے، لیکن آج تم میرے قریب بیٹھا ہے، آج میں اور آپ ہو، تیسرا کوئی نہیں۔ آج جبریل بھی موجود نہیں ہے، آج کوئی اور نبی بھی موجود نہیں ہے، آج کوئی اور انسان بھی موجود نہیں ہے، صرف آپ ہو اور میں ہوں، ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں۔ اب بتا میں تجھے کس نام سے پکاروں؟
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے باری تعالیٰ تو نے مجھے اپنا محبوب بنایا، تو نے مجھے محبوب بنایا ہے، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ تو مجھے اپنا بندہ کہے، تو پھر جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو فرشتوں نے گواہی کے طور پر یوں کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محمد کون ہے؟ دلیل فرشتے دے رہے ہیں۔ محمد کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں۔ محمد کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں۔ پھر کہا رسول ہے، پہلے بندہ، پہلے عبدیت، پہلے بشریت، پھر رسالت ہے۔ رسالت بعد میں ذکر کیا گیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے جب اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانا تھا بشر ہی تھا۔ جب ام ہانی کے گھر سے اٹھایا مسجد حرام میں پہنچے تو بشر ہی تھے، جب مسجد حرام سے اٹھایا مسجد اقصی میں پہنچایا تب بھی بشر ہی تھے، جب مسجد اقصی سے اٹھا کر میں نے مدین پہنچایا تب بھی بشر تھے، میں نے کوہ طور پر پہنچایا تب بھی بشر تھے، مدینہ کی وادی میں پہنچایا تب بھی بشر تھے۔ پھر آگے چلیے، جب مسجد اقصی سے اٹھا کر پہلے آسمان پر پہنچایا تو تب بھی بشر تھے، دوسرے پر پہنچایا تب بھی بشر تھے، حتیٰ کہ ساتویں آسمان تک میں نے اپنے محبوب کو بنایا تو بشر ہی سے، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچایا بشر ہی سے۔ اب بشر اور نور دونوں جمع ہوئے، آپس میں مکالمہ ہوا، حضور نے فرمایا جبریل میں بشر اور تو نوری، میرا ساتھ زمین سے دیتے تو آج سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا، چلنا آگے چل۔ جبریل نے کہا اے اللہ کے محبوب، انسان اور نور میں فرق یہی ہے کہ نور کی انتہا یہاں ہے، بشر کی افضلیت یہاں سے آگے شروع ہوتی ہے۔ اگر میں آگے جاتا ہوں تو بشریت کی کمزوری پیدا ہوتی ہے، بشریت کی افضلیت پہ کمی آتی ہے، بشریت کی فضیلت پہ کمی آتی ہے۔ پتہ چلا کہ میرے محبوب کو اللہ نے اپنا محبوب کہا اور ایسی جگہ پر لے کر گیا جہاں پر کوئی اور جا سکتا نہیں تھا۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی ملاقات ہے، ملاقات ہے، ایک ایسی ملاقات ہے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو دکھانا تھا اور اپنے پاس بلا کر خود بھی دیکھنا تھا۔ حالانکہ اللہ جتنی بھی دور ہو پھر بھی ہر جگہ موجود ہے، وہ ایسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے ایک کالی رات میں کالی چونٹی کو کالے پتھر کے اوپر چلتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ کالی رات میں کالی چونٹی کو کالے پتھر پہ اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے اور اس کے چلنے کو بھی دیکھتا ہے۔ اسی طرح میرا رب اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو میں نے پہلے بنایا اپنے دست قدرت سے اور آپ کو بنایا سب سے اعلیٰ اور افضل بشر بنا کر میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں بھی دیکھوں اور آپ بھی مجھے دیکھو، بنانے والا بھی دیکھے اور بننے والا بھی دیکھے۔ بنانے والا اس لیے دیکھے کہ میں نے کتنا حسین بنایا اور بننے والا بھی دیکھے مجھے بنانے والا کتنا حسین ہے۔ اللہ نے یہ دوریاں، یہ کنفیوژنیں، یہ پریشانیاں دور کرنے کے لیے معراج کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ صرف واقعہ نہیں ہے، یہ بڑی حکمتیں ہیں، یہ بڑے مسائل کا حل ہے، بڑے عقیدے کی درستگی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے پاس تشریف لے گئے، یہاں سے آگے ہم نے چلنا تھا، اللہ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات پر جناب رسول اللہ نے اپنی طرف سے 3 تحفے اپنے رب کے سامنے پیش کیے۔ اے باری تعالیٰ، میں 3 تحفے تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ اب دنیا کا اصول ہے، اس پر قیاس نہ کرنا، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں اپنے تخیل میں۔
یہ حدیث نہیں ہے، اپنے تخیل میں ہم کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتے ہیں تو شاپر پھل کے لے کر جاتے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ ساتھ لے کر جاتے ہیں، یا پھر کیک شیک لے کر جاتے ہیں تاکہ گھر والے اور زیادہ استقبال کریں، اور زیادہ آہو بھگت کریں، اور زیادہ ہماری عزت اور حوصلہ افزائی کریں، اور ان کو پتہ چل جائے کہ یہ بڑے عرصے کے بعد آیا ہے، ہمارے بچوں کے لیے کچھ لے کر آیا ہے۔ ایک خوشی کا سما ہوتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے پاس جا کر یہ بتلایا کہ جب بھی کہیں جاؤ تو کچھ لے کر جاؤ، کھانے کے لیے سے ہی نہ جایا کرو، لینے کے لیے سے ہی نہ جایا کرو، کچھ دے کے بھی آیا کرو۔ اور دینا انسان کو اور بلند کر دیتا ہے، یوں ہاتھ کرنے سے یوں والا ہاتھ بہتر ہوا کرتا ہے۔ ہر وقت مانگتے ہی نہ رہا کرو، یہی تصور میں نہ رکھا کرو۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں جب کسی کے پاس جاؤ تو تحفے لے کر جایا کرو۔ تحفے دینے سے عزت بنتی ہے، شان و شوکت بڑھتی ہے، عظمت بڑھتی ہے، شجاعت بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ نے پوچھا محبوب کیا لائے ہو؟ اللہ کے نبی نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، یا اللہ تھوڑی عبادت بھی تیرے لیے لایا، مالی عبادت بھی تیرے لیے لایا، تیری عبادت بھی تیرے لیے لایا۔ پتہ چلا کہ میری کوئی بھی عبادت دکھلاوے کے لیے نہیں، ساری عبادتیں رب تیرے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ میرے نبی کے بارے میں رب تعالیٰ نے اعلان فرمایا اور لوگوں میرا محبوب تو سارے گناہوں سے پاک تھا، میرے محبوب کی شان اقدس کے خلاف ہے کہ گناہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا ہے، لیکن رب تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں میرے محبوب کیا لائے ہو؟ تو اللہ کے محبوب نے کہا اے اللہ ساری عبادتیں میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں، ساری کوئی عبادتیں بھی، مالی عبادتیں بھی، تیری عبادتیں بھی۔ مالی عبادت کیا؟ اے اللہ جو کچھ تو نے مال دیا تیرے راستے میں تقسیم کرتا رہا، تو نے مجھے طاقت دی، ہمت دی، میں تیرے حضور سجدے کرتا رہا، کبھی راتوں کو اٹھ کر، کبھی دن کو اٹھ کر، کبھی راستے میں چلتے ہوئے، کبھی اوپر جاتے ہوئے، کبھی بستر پر لیٹتے ہوئے، کبھی بستر سے اٹھتے ہوئے، کبھی گھر کے اندر، کبھی مسجد کے اندر، کبھی مسجد حرام کے اندر، کبھی غزوہ بدر کے اندر، کبھی احد کے اندر، کبھی حنین کے اندر، کبھی غزوہ بنی مصطلق کے اندر، کبھی غزوہ موٹا کے اندر، یہ غزوات کے اندر بھی میں تجھے یاد کرتا رہا۔ ساری عبادتیں رب تعالیٰ میں تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ رب نے فرمایا اچھا یہ ساری عبادتیں تو میرے لیے لے کر آیا ہے، لیکن اب مجھ سے بھی 3 انعام تو وصول کر لے، ان تینوں تحفوں کے بدلے میں میری طرف سے بھی ایک انعام تجھے ملنا ہے۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب ساری کائنات کی سلامتی آپ کی ذات اقدس پر رب تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام کے ہدیہ پیش کی جاتی ہے، اور ساری کائنات کی رحمتیں آپ کی ذات پر ہدیہ تحفہ پیش کی جاتی ہے، اور تمام کائنات کی برکتیں اللہ نے آپ کی ذات اقدس پر ایسے بارش کی طرح رحمت عمر برسا دی۔ فرمایا کہ یہ 3 تحفے میری طرف سے بھی قبول فرما لیجیے۔ جب تینوں تحفے رب نے میرے لیے اپنے محبوب کو عطا کر دیے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے میں چھوڑ کر جیسے ساری امت کی یاد آ گئی۔ رب کے محبوب نے کہا اے اللہ یہ سلامتی دے دی، یہ رحمت تو نے دے دی، یہ برکتیں دے دی، اور میری امت تنہا رہ جائے گی؟ نہیں، میں اپنی امت کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب تم مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج سب کچھ عطا ہوگا۔ میں نے تجھے بلایا ہی اس لیے ہے، لینے کے لیے نہیں دینے کے لیے بلایا ہے، تو مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر سے لے کر قیامت تک جتنی بھی امت میری پیدا ہونے والی ہے، جو میرا نام لینے والی ہے، میرے اوپر جان فدا کرنے والی ہے، میرے اوپر مال فدا کرنے والی ہے، میرے اوپر ہر چیز قربان کرنے والی ہے، میں اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ آج بھی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے محبوب اپنی امت کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ تو اللہ نے اعلان فرمایا محبوب جو رحمت میں آپ پر، جو سلامتی آپ پر، جو برکتیں آپ پر عطا کر رہا ہوں، آپ کی امت کے لیے بھی ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہ رحمتیں اور برکتیں اور یہ سلامتیاں اس رات بھی اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اب کتنی عظمت کی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ کے حکم اپنی امت کو یاد رکھتے ہوئے، اور ہم خوشی میں بھی نہیں یاد کرتے،
دکھ اور تکلیف میں بھی یاد نہیں کرتے, راحت اور سکون میں بھی ہم یاد نہیں کرتے. ہم قدم قدم پر آپ کی نافرمانی پر تلے ہوئے, آپ کی زندگی, آپ کی سنت, آپ کے طریقے کے خلاف چلتے ہیں, بولتے ہیں وہ بھی رسول اللہ کی سنت کے خلاف, شکل بناتے ہیں وہ بھی رسول اللہ کی سنت کے خلاف, لباس پہنتے ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف, ہم کاروبار کرتے ہیں وہ بھی شریعت کے خلاف, وہ بھی حرام کھانے پر تلے ہوئے ہیں. ہم ذرا بھی احتیاط نہیں برتتے, جبکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر یاد رکھا. کبھی ماں کو باپ کو یاد نہیں فرمایا, امت کو یاد کرتے رہے. اور پھر میرا بھی حق یہ بنتا ہے کہ میں بھی اپنے نبی کو ہر عمل میں یاد رکھوں, اور دیکھوں میں جب بولنے لگوں تو میرے عقل کے اندر یہ بات فوراً آنی چاہیے کہ میں ایسے بولوں جیسے میرے نبی بولا کرتے تھے, میں ایسے نماز پڑھوں جیسے میرے نبی پڑھا کرتے تھے, میں ایسا لباس پہنوں جیسے میرے نبی لباس پہنا کرتے تھے, اور میں ایسی تجارت کروں جیسی تجارت میرے نبی کیا کرتے تھے, میں ایسے رشتے داریاں بڑھاؤں جیسے میرے نبی بڑھایا کرتے تھے, میں ایسے پڑوسیوں کے خیر کروں جیسے میرے نبی کی تعلیمات ہیں. ہر موقع پر ہم اپنے نبی کو یاد رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو یقیناً اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ تم لوگوں نے یہ ساری چیزیں کیوں کی, اور جواب انسان یہ دے گا, اے اللہ تجھے یہ اپنے محبوب کی ہر ادا بڑی پسند تھی, بڑی پیاری لگتی تھی, اور ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی تھی کہ میرے نبی کے طریقے پر تم چلو گے تو میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا, میں تمہارے ساتھ راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دوں گا. تو انسان کے جنت میں داخلے اور اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ اسی میں ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں. کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو بندہ جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت والے دن اسی قوم سے اٹھایا جائے گا. اب اختیار ہمیں ہے, آنکھیں بھی اللہ نے دی ہے, عقل بھی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے, اور دیکھ رہے ہیں پوری زندگی کا اپنی کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ شکل ہماری حضور سے ملتی, لباس حضور سے ملتا, گفتگو حضور سے ملتی, ہمارا کھانا پینا جاگنا سونا روز مرہ کی ساری زندگی 24 گھنٹے کی زندگی کیا ہمارے نبی کے ساتھ ملتی ہے؟ اگر نہیں ملتی تو پھر لمحہ فکریہ ہے, سوچنا پڑے گا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, اس کو بدلنا چاہیے کہ نہیں بدلنا چاہیے. جب حضور ہمارے لیے اتنی ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی اور نہیں ہمیں یاد کرتے ہیں, جہاں کسی کی نہیں چلے گی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات چلے گی, وہاں ہمیں یاد کریں گے تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہوگا, اس پر عمل کرنا ہوگا. آج اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ایک تحفہ میں اور عطا کرنے لگا ہوں. آپ کو میں نے معراج کروایا, آپ نے مجھے دیکھ لیا, میں نے آپ کو دیکھ لیا. آپ کی امت کو میں ایسے تنہا نہیں چھوڑتا. آپ کو میں ایک اور تحفہ دے رہا ہوں 50 نمازوں کا. آپ کی امت جب چاہے گی رب سے ملاقات, آپ کی امت جب چاہے گی کہ ہم رب کو دیکھنا چاہتے ہیں, جب امت چاہے گی ہم رب سے کچھ لینا چاہتے ہیں, جب آپ کے امتی یہ کہیں گے کہ میں فلاں مسئلے میں پھنس گیا, مشکل میں پھنس گیا, تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز میں آ جائے. نماز سب سے بہترین ذریعہ ہے رب سے لینے کا. ہم نماز نہ پڑھیں اور پھر کہیں ہمارے رزق میں برکت آ جائے, ہم نماز نہ پڑھیں اور پھر کہیں ہماری مشکلات حل ہو جائے, ہمیں نماز نہ پڑھیں تو پھر کہیں ہمارے کاروبار آسمانوں کو چھونا شروع کر دے, ایسا ناممکن ہے. ہاں جو رزق رب نے لکھ دیا ہے وہ ملے گا ضرور, چاہے تم رب کو مانو یا نہ مانو, چاہے تم نبی کو آخری نبی مانو یا نہ مانو, رزق ملے گا, اس میں رب ہاتھ نہیں کھینچتا. لیکن اگر تم اللہ کے اصولوں کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال کرو گے, مانگو گے, اختیار کرو گے, کمائی کرو گے, تو پھر اللہ تھوڑے میں بھی ایسی برکت ڈال دے گا کہ تیرے سارے دن کی کفالت اسی میں کر دے گا. کس کا فیصلہ ہے؟
اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے کہ تو تھوڑا بھی کمائے گا اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دے گا، اتنی برکت ڈال دے گا کہ تیرے سارے کام اسی میں پورے کر دے گا، ادھر ادھر تیرا دماغ نہیں جائے گا۔ عقل کے گھوڑے کو دوڑانا چاہتا ہے اس کو وہیں پر روک دے اور کہے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، ہر کام کا مسبب الاسباب میرا رب۔ اسباب کو اختیار کرنا سنت ہے، لیکن اسباب پر یقین کرنا یہ کفر ہے۔ اسباب کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے جو مسبب الاسباب۔ تیرا کام ہے محنت مزدوری کرنا اور اس میں رزق اللہ نے دینا ہے، اور اسباب جائز طریقے سے روزی محنت مزدوری جائز طریقے سے اختیار کر، جو اسلام نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ اس سے باہر نکلے گا تو ایک دیگچا دودھ کا ہو اور اس میں ایک قطرہ پیشاب کو ملا دیا جائے، وہ سارے کا سارا دودھ ناپاک ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، تو وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ آپ نے 100 روپیہ کمایا، اس میں 1 روپیہ آپ نے حرام کا ڈال دیا، وہ ساری کمائی کو ضائع کر دیا اسے، لے اڑا۔ تو اس لیے آج معراج کا واقعہ میں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک تحفہ نماز کا لے کر آئے، تو ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سارے نبیوں سے مسجد اقصی میں کروائی۔ کتنے نبی تھے؟ 1 لاکھ کم و بیش 24,000۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 2 لاکھ انبیاء تھے، سارے مسجد اقصی میں موجود ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان پڑھی اور حضور کو مصلی پر کھڑا کیا پکڑ کر۔ کچھ لوگ چرب زبانی کے ساتھ یوں کہتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی یہ خواہش کر رہا تھا کہ ہمیں نماز پڑھانے کا حکم ہوگا، کہ آج نماز میں پڑھاؤں گا، ہر نبی کہہ رہا تھا میں نماز پڑھاؤں گا۔ ان پاگلوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے نبیوں کو جمع اس لیے کیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے انبیاء سے جو وعدہ لیا تھا عالم ارواح کے اندر سب کو جمع کر کے اس بات کا وعدہ لیا تھا میں آخر میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں، وہ ایسا نبی ہے جس نے تمہاری امامت کروانی ہے، اس کو میں امام بنا کر بھیجوں گا، اور جب وہ نبی تم پالو تو تمہیں اس بات کا حکم ہے لَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ تو انبیاء نے خواہش ظاہر کی، اے اللہ کیا ہم اس کو دنیا کے اندر روکیں گے؟ اللہ نے فرمایا ہاں میں دکھاؤں گا، ایک موقع آئے گا میں دکھاؤں گا۔ آج یہ معراج کا موقع ہے، اللہ نے سارے نبیوں کو مسجد اقصی میں جمع کر کے کہا یہ ہے وہ میرا محبوب جس کے لیے میں تمہیں کہا کرتا تھا کہ تم نہیں، آخر میں جو آنے والا ہے اصل نبی تو وہ ہے، امام تو وہ ہے۔ تمہیں جمع ہی اس لیے کیا تھا، تمہیں جمع ہی اس لیے کیا تھا کہ تمہیں میں امام دکھاؤں، امام کون سا ہے۔ اور یہ بات بھی حل کر دی کہ جہاں رسول اللہ موجود ہو تو مصلی پر اور کوئی کھڑا ہو سکتا نہیں۔ آج سارے نبی موجود ہیں تو رسول اللہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر کھڑا کر کے جبرائیل نے اور نبیوں نے بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا جہاں حضور موجود ہو وہاں کوئی دوسرا مصلی پر کھڑا ہو سکتا نہیں۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب ایک اور اشکال اور اعتراض ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی حضور ہر جگہ پر موجود ہیں، حاضر ناظر۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، اور یہاں 2 سوال ہیں، دونوں سوالوں کو میں نے آپ کو جواب دینا ہے۔ ایک سوال تو یہ ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں، اپنی موجودگی میں اپنے مصلی پر کھڑا کیا کس کو؟ کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ اس عظمت اور شان اور شوکت کے اہل جناب ابو بکر صدیق تھے۔
آپ نے ان کو مصلی پر کھڑا فرمایا اس وقت جب حضور موجود نہیں تھے. حضرت عائشہ کو کہا تھا عائشہ اپنے ابو کو کہو مصلی پر کھڑا ہو جائے. حضور کہاں تھے اس وقت؟ کہاں تھے؟ حجرے میں. حضور کہاں تھے اس وقت؟ حجرے میں موجود تھے, اپنے گھر میں موجود تھے. اور حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ حضرت عائشہ کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو یعنی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا, ابو جان آپ مصلی پر کھڑے ہو جائیے. پتہ چلا کہ حضور اگر وہاں اپنے گھر میں موجود تھے تو پھر ابو بکر کو کیوں کھڑا کیا تھا؟ تو ہر جگہ موجود نہ ہوئے. اگر حجرے میں ہیں تو مصلی پر نہیں ہے, اگر مصلی پر ہیں تو حجرے میں, بولو نا یار, حجرے میں نہیں ہے. اگر وہ ہر جگہ موجود ہوتے تو ابو بکر کو کیوں کھڑا کرتے؟ آپ موجود تھے, روک دیتے. اور بھائی میں حجرے میں بیٹھا ہوں, تمہاری نماز ہو جائے گی, پڑھ لو. ایسا ہوا نہیں, بلکہ مصلی پر کھڑا کیا. جب حضور تشریف لائے, حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا, سہارا دیا ہوا, اور پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے کمزوری اور بخار کی وجہ سے, یوں پاؤں گھسٹ گھسٹ کر آپ تشریف لا رہے ہیں. آپ جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں, ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگتے ہیں تو آپ اشارہ کرتے ہیں ابا بکر علی مکانک, اپنی جگہ پر کھڑے رہو. کیا کہا؟ اپنی جگہ پر کھڑے رہو. یہ مصلی میں نے تجھے دے دیا ہے, اب یہ میرا نہیں ہے. تھا تو میرا, لیکن میں نے اب دے کس کو دیا؟ ابو بکر تجھے دے دیا. اب آپ اپنے مصلی پر کھڑے رہو. حضور آگے تشریف لائے, ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہے, حضور نے فرمایا نہیں آپ ادھر ہی کھڑے رہو, میں تھوڑا سا آگے کھڑا ہو کر آپ کو نماز پڑھاؤں گا اور آپ نے امت کو نماز پڑھانی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے نیچے بیٹھ کر آپ نے جماعت کروائی, اور جناب ابو بکر صدیق سبح اسم ربک الاعلی پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے ابو بکر نے سورت چھوڑی وہیں سے تلاوت شروع فرما دی. حضور نے سورت فاتحہ نہیں پڑھی. اب میں آپ سے اس سوال کو جو ہمارے اوپر فتویٰ لگایا جاتا ہے کہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, یہاں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں حضور نے بغیر فاتحہ کے آج یہاں پر نماز پڑھی ہے. یہ سورت فاتحہ نازل ہو چکی تھی. 5ویں نمبر پر جو سورت نازل ہوئی, پہلی سورت الگ, پھر سورت مزمل, پھر سورت اقرا کی کچھ صورتیں نازل ہوئی, اور کچھ صورتیں اس کے بعد کچھ آیات نازل ہوئی. 5ویں نمبر پر سورت فاتحہ مکمل نازل ہوئی. یہ دوسری مرتبہ اللہ نے معراج کی رات بھی اللہ نے حضور کو تحفے کے طور پر پیش فرمائی. اب حضور نماز پڑھا رہے ہیں, سورت فاتحہ کے بغیر فاتحہ نہیں پڑھی, تو پتہ چلا کہ ان کے پیچھے جو لوگ تھے, کتنے لوگ تھے, 1,24,000 نبی تھے. نماز پڑھائی جا رہی ہے, کسی نبی کو سورت فاتحہ آتی نہیں تھی, کسی نے سورت فاتحہ پڑھی نہیں. بغیر سورت فاتحہ کے نماز پڑھی انبیاء نے, اور پڑھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فاتحہ حضور نے پڑھی, پیچھے کسی نے پڑھی نہیں ہے. بتاؤ اگر ہماری نماز نہیں ہوتی تو پھر ان نبیوں کی نماز کے بارے میں بتاؤ کیا ان کی نماز ہو گئی؟ یہ فتویٰ جو ہمارے اوپر لگاتے ہیں اہل سنت والجماعت لوگوں پر کہ جی یہ ان کی نماز نہیں ہوتی, فاتحہ کے بغیر ہی نماز پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہماری نماز ہم ثابت کرتے ہیں. معراج کی رات رسول اللہ نے انبیاء کو نماز پڑھائی, اور انبیاء نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی, ان کی ہوئی. اگر ان کی ہوگی تو پھر ہماری کیوں نہیں ہوئی؟ جواب تم دے دو, چیلنج ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہماری نماز بھی ہو گئی ہے, انبیاء کی نماز بھی ہو گئی ہے, اور آپ نے بیماری کی حالت میں ابو بکر کو کھڑا کیا, سورت فاتحہ نہیں پڑھی. ابو بکر پڑھ چکے تھے, رسول اللہ نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی. اگر ہماری نہیں ہوئی تو پھر رسول اللہ کی بھی نماز نہیں ہوئی. پتہ چلا حضور کی بھی ہوگی, پچھلے لوگوں کی بھی ہوگی, اور ہم بھی بغیر سورت فاتحہ کے جب امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری بھی ہو جاتی ہے. ہماری نماز میں کوئی اعتراض پیدا نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے بے-جائے اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یہ مسائل ہیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے حل فرمائے.
معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مسائل حل فرمائے. اب آپ واپسی پر تشریف لا رہے ہیں. حضرت موسیٰ سے دوبارہ 5 دفعہ ملاقات ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ جائیں واپس, رسول اللہ جائیں واپس, رسول اللہ آپ جائیں واپس, بار بار یہی کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ جب 5 رہ گئی تو موسیٰ سے کہہ دیا, موسیٰ اب تو میں نہیں جاتا, مجھے شرم آتی ہے. 50 میں سے 5 رہ گئی, 45 ختم ہو گئی, اب میں نہیں جاتا. اس میں 2 باتوں کا حل. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے اللہ کے محبوب, میں اپنی امت کو دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں 2 نمازیں ملی تھی, وہ ہی نہیں پڑھتے تھے, آپ کی امت کو 5 ملی ہے, کیسے پڑھیں گے؟ وہ دیکھ رہے ہیں, کبھی فجر میں, کبھی ظہر میں, اثر میں اتنے نمازی ہوئے جتنے جمعے میں ہوتے ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کر عید والے دن, عید میں تو مسجدوں میں جگہ ہی نہیں ملتی. اور بھائی باقی 5 نمازیں کہاں چلی گئی ہماری, ان کو بھی پڑھنا چاہیے. فرمایا کہ اللہ کے محبوب آپ کی امت یہ 5 نہیں پڑھے گی. جب حضور جانے لگے تو رب نے وہی بھیجی, اے محبوب پریشان نہ ہو, آپ کی امت 5 پڑھے گی, ثواب 50 کا عطا کروں. آپ کو میں نے بلا کر معراج کروایا, آپ کی امت کو نماز میں معراج ہو جائے گا, میرا قرب نصیب ہو جائے گا. تو میرے رب نے لی مع اللہ یہ سعودی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل, اللہ کے محبوب اللہ کے پاس اتنا قریب چلے گئے, اتنا قریب ہو گئے کہ آج تک نہ کوئی نبی پہنچ سکا, نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکا. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب کو یہ عظمت عطا فرمائی. تو یہ معراج کی جو تاریخ ہمیں بتائی جاتی ہے 27 تاریخ, یہ 27 تاریخ کہیں بھی ثابت نہیں ہے. مختلف روایات ہیں اور اختلاف ہے اس میں کہ مختلف اوقات میں یہ معراج کی رات ہوئی, لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ آپ نبوت کا 10واں سال تھا جب آپ کو معراج ہوا, اور آپ ام ہانی کے گھر سے مسجد حرام میں پہنچے, مسجد حرام سے پھر آگے تک پہنچے. اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے پاس بلانے کے لیے آپ کا دل کا آپریشن کر کے اس میں نور ڈالا گیا, اس کو صاف کیا گیا, اس کو اس بات کا اہل بنایا گیا کہ اللہ کا دیدار ہو جائے. جیسے ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ویکسین لگتی ہے, ایئرپورٹ پر انجیکشن لگتے ہیں. بھائی پوچھو بھائی یہ کیوں لگا رہے ہو, میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ہر تندرست بندے کو لگتے ہیں. کیوں لگتے ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ آپ وہاں جا رہے ہو جہاں کی آب و ہوا آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. آپ کو اس لیے ہم دے رہے ہیں ویکسین تاکہ وہاں کی آب و ہوا قبول کر سکو, کوئی پریشانی نہ آ جائے, کوئی بیماری نہ آ جائے, آپ ان حالات کا مقابلہ احسن طریقے سے کر سکو. آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے دل کو دھونے کا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس آ رہے ہیں جہاں ہوا بھی نہیں, جہاں برف بھی نہیں, جہاں پانی بھی نہیں, جہاں انسان بھی نہیں, جہاں فرشتے بھی نہیں, اللہ اور اس کا رسول ہے, تاکہ یہ فضا آپ آسانی سے برداشت کر سکیں, آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور دل کا آپریشن کر کے دل کی صفائی کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے قریب جب جاتے ہیں تو راز اور نیاز کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں, بہت ساری باتیں کرتے ہیں جس کا امت کو علم نہیں ہے اور امت کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی حضور وہاں گئے تو کیا کیا باتیں ہوئی. بھائی اگر وہ راز کی باتیں, ملاقات کی باتیں دنیا کو بتا نہیں دی تو پھر بات بلانے کا کیا مقصد. قریب کان کے اندر بات تب کی جاتی ہے نا جس بات کو چھپانا چاہو, جس بات کو راز میں رکھنا چاہو اس کو قریب لا کر کی جاتی ہے. ویسے تو اللہ نے ہر چیز عام کر دی, حضور نے ہر چیز بتا دی, لیکن اپنے پاس جب بلایا جو راز کی باتیں کی وہ اللہ جانتا ہے, اللہ کا رسول جانتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.